أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مجلس ہے، کافی تاخیر ہو چکی ہے اور آج 25 دسمبر بھی تھا تو تقریباً گزر رہا ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک ولادت حضرت عیسیٰ ہے، ہمارے نزدیک 25 ذی القعدہ دہو الارض بھی ہے، ولادت حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس عنوان سے کوئی تقابل جناب سیدہ کے کچھ فضائل پیش کروں، تو سوچا کہ آیا مباحلہ کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں. اب بے انتہا علماء موجود ہیں اور میرے دونوں طرف تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں بے ادبی کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ دعا فرمائیں گے میرے لیے، میں کچھ مطالب پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی، آیا مباحلہ، یوں تو قرآن میں 114 سورے ہیں، 114. اللہ نے قرآن میں بھی 1 اور 14 رکھے ہیں. 114 سورے ہیں، ہر سورے کا کم از کم ایک نام ہے، کچھ سوروں کے بہت سے نام ہیں، لیکن بہت سی آیات اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے ان آیات کے بھی نام ہیں. ہے آیت، لیکن آیت کا بھی نام ہے، جیسے آیت الکرسی، ہم فی خالد تو 3 آیات ہو جاتی ہیں، جیسے آیت تطہیر، جیسے آیت مودت. توجہ ہو، بہت سی آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں، جیسے آیت ولایت. اور یہ جو آیت میں نے انتخاب کیا ہے اس کو کہتے ہیں آیت مباحلہ. اب علماء موجود ہے، مباحلہ غلط ہے، باب مفاعلہ سے ہے، تو مباحلہ نہیں مباحلہ ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو اس میں مشارکہ، مباحثہ، تقریر یک طرفہ ہو سکتی ہے، بحث مباحثہ یک طرفہ نہیں ہوتا. نہیں توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، مباحلہ 2 طرفہ ہے، یعنی 2 پارٹیاں آ رہی ہیں،
اور جب عیسائی آئے، تفصیل ہے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. عیسائی آنے کے بعد کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ. 3 بحثیں تھیں، میں جلدی جلدی تینوں بحثوں کو پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تو پہلے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ. تو عیسیٰ ابن اللہ، کچھ کہتے تھے عیسیٰ اللہ، عیسیٰ ہی اللہ ہے. اور تیسرا گروہ کہتا تھا عیسیٰ اللہ ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے تیسرا اللہ ہے، جسے کہا جاتا ہے تثلیث یا ٹرینٹی انگلش میں کہتے ہیں، جو دنیا بھر کے اندر مشہور ہے. تو یہ نظریہ نیا نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے سے عیسائیوں میں موجود تھا. عیسائیوں کی دل آزاری مقصود نہیں آپ کہیں گے کہ بھی ان کا دن ہے، نہیں، میں صرف جناب سیدہ کی شان پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. تو جب وہ بحث کرتے رہے، رسول اسلام نے دلیلیں دی کہ جناب عیسیٰ نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عبد اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. وہ نہیں مان رہے تھے. تو اب اللہ نے آیت نازل کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے پھر بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، نہ مانے، تو ان سے کہہ دیجئے قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیج دیں گے. بس یہ مباہلہ کا دن طے ہوا اور سارے عیسائی تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کے لیے جائیں گے. مدینے سے باہر اب اس مسجد کا نام بدل دیا گیا ہے. پہلے ایک زمانے میں اس کا نام مسجد مباہلہ تھا، جہاں مباہلہ کے لیے تیاری ہوئی. ایک تھوڑی سی میری سے بھی یعنی تمہید سن لیجئے کہ اس کے اندر چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہے اہل بیت کے فضائل پہ، تحلیل اگر سننا چاہیں گے. میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کرونا وائرس کے حوالے سے نشر پاکی میں کل تو نہیں شاید پرسوں میں تفصیلی پیش کروں گا کہ میرا تجزیہ کیا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. یہ کیا ایک بہرحال بیماری ہے، یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ پیش کروں گا. آج کوئی حالات حاضرہ سے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کئی مرتبہ میں اپنا نظریہ دے دوں، علماء کا کچھ اور ہو، تو میں ہر بات کی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی تائید کرتا ہوں. میں اپنے طور پہ فضائل صرف پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے حضرات. تو فضائل سب کے سب میرے ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی، یہاں سرور کائنات نے کہا بھائی اللہ نے حکم دیا قل تعالو. لفظ قل قرآن کریم میں 132 مرتبہ آیا اور یہ صرف رسول اکرم سے خطاب ہے اللہ کا، کہہ دیجئے. تو قذافی نے، ملعون نے قرآن کریم چھاپا تھا، اس میں سے قل نکال دیے تھے کہ رسول خدا اب نہیں رہے، یہ قل جو ہے اضافی ہے. بعد میں خود ہی اسے شرمندہ ہونے کے بعد دوبارہ رکھنے پڑے اور کہا کہ دوبارہ وہ قرآن کریم چھاپو، اس کے اندر قل موجود ہو. تو بہرحال یہ جب بھی اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملتا. تو اس نے یہ قرآن کریم کے 132 قل اس نے کہا تھا نکال دو. بہرحال دوبارہ لکھے. یہاں پہ اللہ نے کہا قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. عزیزان گرامی، جو تجزیہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ سن لیجئے. تمام فضائل اہل بیت میں ہمیشہ لوگوں نے کوشش کی ہے شامل ہونے کی. اگر سنیں گے حضرات، یقین مانیے 4 دن سے میں نے اس طرح سے آرام نہیں کیا، جب سے میں جلدی آ گیا تھا، پنجاب گیا، پورا سفر مسلسل سفر ہے. تو اب میں پیش کر رہا ہوں. بالکل حالت نہیں ہے میری، لیکن آپ کی محبت کی خاطر خاص طور سے آیا ہوں. پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، جو آپ سے محبت ملی اور آپ کے علماء کرام نے اور جو ہم مومنین نے جو محبت دی، میں خاص طور سے آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں رات کے اس پہر میں. گرامی، تمام فضائل اہل بیت میں اوروں نے شامل ہونے کی کوشش کی ہے. اگر آیت تھی تو کہا آیت میں اوروں کے لیے گنجائش نکال لو. اگر احادیث تھیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اگر پیغمبر نے کوئی حدیث کہی تو کہا اوروں کے لیے گنجائش نکالو. شاید میں مثال پیش کروں تو آیت تطہیر نازل ہوئی تو کچھ نے کہا بھئی اوروں کے لیے گنجائش نکال لو. کچھ نے کہا نہیں، اس میں ازواج بھی ہیں. کچھ نے اوروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا پوری امت ہی آل محمد ہے. انہیں یہ نہیں کسی نے بتایا یہ عربی کا آل ہے، انگریزی کا آل نہیں ہے.
آل محمد میں بہرحال مجھے تو اب لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے، بہت سی آیات کے اندر کوشش کی گئی اس آیت میں کسی کو لایا جائے۔ پیغمبر نے فرمایا حدیث کے اندر کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، اوروں نے کہا دیواریں ہیں، چھت ہے، پرنالہ ہے۔ جہاں بھی عداوت علی آتی ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے۔ شہروں کی پرانے زمانے میں دیواریں ہوتی تھی، چھت کبھی نہیں ہوتی تھی۔ گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہروں کی نہیں۔ تمام فضائل اہل بیت میں اوروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں واحد آیت ہے، آیہ مباہلہ، جس میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں صرف پنجتن، سب نے یہی لکھا، حتیٰ سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں جلال الدین سیوطی کے علاوہ در المنصور کے مفسر امام فخر الدین رازی حضرات ہیں میرے ساتھ، مجمع ہے میرے ساتھ۔ فخر الدین رازی کو بہت بڑا مفسر مانا جاتا ہے، تفسیر کبیر 30 جلدوں پہ ان کی تفسیر ہے، بہت بڑا مفسر قرآن ہے۔ انہوں نے تمام آیات، بہت سے فضائل بھی لکھے ہیں اہل بیت کے، جو انسان یعنی واقعاً تعجب کرتا ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ کھل کے اہل بیت کے فضائل بھی لکھے، لیکن آیات میں انہوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کر لیا جائے۔ آیت تطہیر میں 7 اقوال لکھے ہیں، اور بہت سی آیات میں اقوال لکھے کہ یہ بھی ہے یہ بھی، لیکن واحد آیت آیہ مباہلہ ہے، جس کے لیے خود امام فخر الدین رازی نے کہا کہ صرف پنجتن کے لیے اس میں اور کوئی شامل نہیں۔ ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام مفسرین نے، علماء نے، تمام عالم اسلام کے حتیٰ غیر مسلمانوں نے آیہ مباہلہ سے متعلق لکھا صرف پنجتن ہیں اس آیت میں اور کوئی نہیں۔ تو ہمارے علماء کہتے تھے کیا معاملہ ہے اس آیت کے اندر کہ کوئی کسی کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ جب پیغمبر نے کہا نا تمام اپنے صحابہ سے کل میں مباہلہ کے لیے جاؤں گا، 3 دن روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد کہا کل جاؤں گا اس مقام پہ، تو کوئی نہیں کہہ رہا مجھے بھی لے چلیے، کوئی ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، اور کسی مفسر نے نہیں کہا کہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور اس آیت میں ہے۔ تو جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت کے اختتام پہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرامی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اس طرح سے بھیجا ہے کہ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اختتام پہ آیت کے لعنت ہے۔ لعنت سے متعلق ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ لعنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اگر غلط پہ لعنت بھیج دو تو واپس آ جاتی ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جاتی کسی حالت کے اندر۔ عزیزان گرامی، خود مأمون ذہن میں ہے، عباسی بادشاہ جس نے 8ویں امام کو زہر دیا تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام سے ایک مناظرے میں یا ایک بحث کے اندر امام سے سوال کیا، سننا چاہیں گے نا حضرات؟ جس محبت سے سننا دیکھ رہے ویسے سنتے جائیے گا۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، سردی بھی ہے، آپ حضرات اس محبت سے اس کھلے میدان میں بیٹھے ہیں۔ اللہ گرامی، اس نے امام سے بحث کرتے ہوئے مأمون نے، آج تک علماء کے درمیان میں بحث ہے کہ کیوں، اس کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے امام علیہ السلام کے اس جملے کی، پیش کر رہا ہوں، بڑی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ شاید علماء کرام بھی اگر شاید اس جملے کے اندر شاید کوئی مطلب ہو تو توجہ فرمائیں گے ذہن گرامی۔ تو اب یہاں امام رضا علیہ السلام سے مأمون نے کہا کہ کیا دلیل ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانشین رسول خدا ہونے میں اور ان کے افضل ہونے میں؟ امام نے کہا آیہ مباہلہ ند ابناءنا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آیہ مباہلہ دلیل ہے علی کی افضلیت پہ، جانشینی پہ۔ توجہ ہو، بہت سی آیات، لیکن آیہ مباہلہ کہ اللہ نے رسول خدا سے کہا کہ اپنے نفسوں کو کہو، اپنے نفسوں کو بلاؤ، تو نفس رسول خدا کی جگہ علی ابن ابی طالب گئے ہیں، نفس رسول۔ کچھ تو پہنچ گئے، کچھ چاہ رہے میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں، میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ انفسنا، نفس رسول ہے، انفسنا یعنی انفس جمع ہے نفس کی، توجہ، علی ہے نفس رسول، علی ہے نفس رسول۔
جو عربی زبان ہے نا، جب عرب ممالک میں جائیں شاپنگ کے لیے، آپ سوال کریں بھئی یہ کتاب کتنے میں ہے، وہ کہ 1000 دینار کی. آپ پوچھیں یہ والی کتاب کتنے میں، کہ نفس و شے، نفس و شے، یہی وہی قیمت ہے جو پہلی کی تھی. محبت کا شکریہ، سلامت رہے. میں کسی لائق نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں آئے، نہ میں نے سے کچھ کہا، نہ القاب میرے دل. عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں تمام کے تمام مجمع سے. تو یہاں پہ جناب امیر کو اللہ نے قرآن میں کہا نفس رسول، اللہ نے کہا نفس رسول. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے، میں ابھی تک وہ میں نے مطلب نہیں پیش کیا جس کے لیے میں نے تمہید باندھ دی ہے. نفس رسول. ہمارے علماء سے کہا تھا کوئی قرآن سے آیت ہے دلیل کے طور پہ لاؤ کہ علی سارے انبیاء سے افضل ہے. کسی نے ٹی وی پہ بھی پوچھا تھا، وہاں جواب نہ ملا تو آج لے لو، جواب ہم دیتے ہیں. اب سارے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا ہے سید المرسلین، انبیاء کے سردار. علی ہے نفس رسول. علی ہے نفس رسول. تو جو چیزیں رسول خدا کے لیے ثابت ہیں وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے. اب پیغمبر بتائیں گے کہاں کہاں علی شامل نہیں. پیغمبر نے کہا جو کچھ مجھ میں وہ علی میں الا نبوت، سوائے نبوت کے، سوائے نبوت کے وہ تمام صفات ہیں، وہ تمام خوبیاں ہیں. اور یہاں ایک جملہ اور، یہ اصول کافی کی روایت ظاہراً اس وقت حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، ظاہراً ہمارے اہل سنت برادران کی بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصول کافی میں ہے کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. کئی مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی میں ہوتے تھے، مولا کہتے تھے رک جاؤ، صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم رک جاؤ، وہی آ رہی ہے. کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہ ابھی پیغمبر سمجھائیں گے. پیغمبر نے کہا علی وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. تو حبیب خدا محمد، وقت زیادہ لوں گے تو چلیں گے. تو عزیزان گرامی، یہاں مجھے جو دلیل پیش کرنی ہے تو 8ویں امام سے کہا دلیل کیا؟ کس نے کہا؟ مأمون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا. اس نے امام رضا سے کہا کیا دلیل ہے مولا کی؟ آپ کے بابا علی بن ابی طالب، آپ کے جد علی بن ابی طالب کی افضلیت پہ ان کی جانشینی بھی کوئی دلیل قرآن سے؟ مولا نے آیت مباہلہ پڑھی. امام نے کہا آیت مباہلہ کہ انفسنا وانفسکم، مولا نے انفسنا کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا کہ لولا ابناءنا، اگر آیت کے شروع میں ابناءنا نہ آیا ہوتا تو میں آپ کی دلیل مان لیتا. اگر ابناءنا یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اگر آیت کے شروع میں بیٹوں کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں دلیل مانتا. بات سمجھ میں، اس کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ امام اس نے سوال کیا، امام نے کہا ہے مباہلہ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، علی نفس رسول ہے. اس نے کہا میں آپ کی دلیل مان لیتا
اگر آیت کی ابتدا میں ابناءنا نہ ہوتا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو علی بیٹوں کی جگہ گئے ہیں. اس نے مامون نے کہا علی بیٹوں کی جگہ گئے ہیں، علی حسن حسین بیٹوں کی جگہ گئے ہیں، کیونکہ آیت جمع کی ہے. امام نے کہا میں تیری مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتا. آیت میں اگر نساءنا نہ آیا ہوتا تیری دلیل مان لیتا. تو کہہ رہا ابناءنا. علماء میں آج تک تحیر ہے کہ دلیل میں امام کیا فرما رہے ہیں. سب نے اپنی اپنی لکھی، چند میری بھی سن لیجئے. یہ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، میری بڑی محنت ہے اس کے اوپر. تمام علماء نے اپنی مرحوم نائینی کے بیٹے حسن نائینی نے اس پہ بحث کی، تمام علماء نے بحث کی ہے. تھوڑی میری محنت ہے، سن لیجئے. یہاں مراد کیا؟ اس نے کہا عربی میں کہتے ہیں ابن، ایک ابنان یا ابنان دو بیٹے. ابن یعنی ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے. ابنا جمع تین یا اس سے زیادہ. نہیں پہنچا سکا. ابنا جمع تین یا اس سے زیادہ تو تین ہونے چاہیے. حسن حسین دو ہیں، انہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے سبتین. اب یہاں ابنا کہا جمع، علی بھی شامل ہے. مولانا نے کہا مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتا، وہاں پہ بھی کہا نساء جمع. پیغمبر کے گھر میں بھی 9 موجود تھی، ایک لے کے گئے. جب نساء میں ایک تو ابنا میں 2 کیوں؟ سمجھ میں آ گئی؟ حیدری بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ آگے بڑھ جاؤں، چلوں آگے. عزیزان کرام، یہاں ابنا میں اگر 3 یا سے زیادہ کی ضرورت ہے تو نساء میں، نساء بھی تو جمع ہے نا. تم اپنی اور تو وہ تو لے کے آئے بہت بڑا جمع غفیر. عیسائی تو بہت بڑا مجمع لے کے آئے. پیغمبر صرف ایک بیوی کو لے کے گئے. آج تک بحثیں ہو رہی ہیں کہ اسلام میں صدیقہ کون ہے. وہ امہ صدیقہ. عیسائیوں سے مناظرہ تھا، اللہ نے جناب عیسیٰ کی بات کی تو کہا اس کی ماں صدیقہ ہے. عیسائیوں کے لیے جناب مریم صدیقہ، تو مسلمانوں میں کوئی صدیقہ ہونی چاہیے، اور صدیقہ نے صدیقہ کبریٰ ہونی چاہیے. سب سے بڑی صدیقہ فخر مریم ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں میں نام کسی کا نہیں لوں گا، بس دیکھو مباہلہ میں کون گیا ہے. وہاں سچوں کا معاملہ تھا. چلیے گا میرے ساتھ؟ یہ ایک جواب ہے. ابھی توجہ ہو، یہ بھی تو میں نے ایک جواب پیش کیا. سنیں گے چند جواب ہو؟ میں دیکھوں گا کہاں تک مجمع ہے میرے ساتھ. یہ چند افراد سامنے مجھے ہاں کہتے رہے. یہ جس طرح سے سب اشارے کر رہے ہیں ویسے سارا مجمع میرے ساتھ ہے. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیں گے تو میں پڑھوں گا. عزیزان گرامی، پہلا جواب، امام نے کہا لولا نساءنا. اس نے کہا بھئی دلیل کیا ہے؟ مولانا نے کہا آیا مباہلہ. تو اس نے کہا کہ میں انفسنا کو مان لیتا اگر ابنانا نہ ہوتا. امام نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ. اللہ نے نساءنا نہ کہا ہوتا. جب وہاں جمع میں صرف 2 ڈال رہے ہیں، نساءنا میں 1 تو انفسنا میں 1. علی کوئی اتنی بڑی ہستی کا مالک ہو، نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ ہو. ساری امت ایک طرف ہو، ساری امت بما صحابہ کرام کے ایک طرف ہو، پیغمبر دوسرے پلڑے میں اکیلے ایک طرف ہو. پیغمبر ساری امت پہ بھاری ہیں، نہیں ہے مجمع. رسول اکرم ساری امت پہ بھاری، رسول امت ساری امت سے اشرف، رسول اکرم ساری امت سے افضل.
ان کے دور سے لے کے قیامت تک کوئی نہیں کہا جا سکتا یہ نفس رسول انفسنا کی جگہ امت بھی آ جائے تو ساری امت انفسنا نہیں بن سکتی. ایک ایسا ہے جسے اللہ نے کہا ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے کہ جسے اللہ نے کہا انفسنا کی جگہ پہ جانا ہے. ایک اور دلیل سننا چاہیں گے تو قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ شاید اس میں کوئی نیا پہلو ہو آپ لوگوں کے لیے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے. میں جانتا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی بھی موجود ہیں, بہت سے عیسائی بھی سننے کے لیے آئے ہیں. وہاں پہ بھی مجھے بتایا کہ چند عیسائی ابھی آ کے ملے, تو میں نے کہا کہ سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. قرآن کا پیغام آفاقی ہے, سب کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی آئیں قرآن سے ایک اور دلیل پیش کروں آپ کی خدمت میں. جب بھی قرآن میں ابناءنا یا ابنا, لفظ ابنا نساء کے مقابلے میں آتا تو وہاں نساء سے مراد بیٹیاں ہوتی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. نساء یعنی بیٹیوں کو, عورتوں کو نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دلیل دے رہا ہوں میں ایک مسئلہ حل کرنے والا ہوں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. جہاں جہاں قرآن کریم میں 6 یا 7 مقامات پہ آیات ہیں, جب بھی ابنا, میرے سارے بزرگ جو ریکارڈ کر رہے ہیں ریکارڈ کر لیجئے, ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. 6 یا 7 مقامات پہ قرآن کریم کے اندر لفظ ابنا نساء کے مقابلے میں آیا ہے. ابنا بیٹے, نساء خواتین نہیں, ترجمہ ہوگا بیٹیاں. تو اللہ نے جہاں جہاں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, بیٹیوں کو زندہ رکھا, بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا, عورتوں کو نہیں, بیٹیوں کو. بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اللہ نے اس آیت میں بھی, آیا مباہلہ نے بھی کہا نت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم, تم اپنے بیٹوں کو لا, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی بیٹیوں کو لا, ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے. تو اب اگر 4 ہوتی تو جگہ تھی. لوگ ہے یا نہیں, معاملہ حل ہوا. 4 ہوتی تو گنجائش تھی, لیکن ایک کا لے جانا بتا رہا ہے. بیٹی ایک ہے, بے وقت نہیں تفصیل کا. تو آئے مباحلہ کہ اس میں بے انتہا پہلو ہیں, میں نے بس 3 یا 4 نکات کی طرف اشارہ کیا. تو اب یہاں ند ابنانا و ابناکم, تو اب رسول اسلام نے خود بتایا کون کون جائے گا میرے ساتھ. 3 دن روزے رکھے, کہا کل کون کون جائے گا میرے ساتھ. کہا یا علی آپ چلیے گا, فاطمہ آپ چلیے گا, اے میرے نواسو حسن حسین آپ چلیے گا. تو انفسنا کی جگہ پہ جناب مولا کائنات سے کہا, نساءنا کی جگہ جناب سیدہ, ابناءنا کی جگہ امام حسن حسین علیہ السلام, اور باقی ابناءنا. میں نے کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے بچوں کے لیے کوئی جملہ پیش کر سکوں. بھئی اب کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس ایک صحابی ہیں, نام ہے سلمان. ان سے کہا کہ اس مقام پہ مباہلہ کروں گا, مدینے سے باہر وہ جو مقام ہے نا وہاں مباہلہ کروں گا. تو جناب سلمان نے کہا اجازت ہے میں سرخ رنگ کا قالین بچھاؤں. آپ لوگوں نے خبریں دیکھی ہوں گی, جب بڑے بڑے سیاستدان آتے ہیں نا ایک ملک سے دوسرے ملک, تو سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ. سرخ قالین بچھا کے کہتے ہیں کہ بڑا اہم ہے. جناب سلمان سرخ قالین بچھا کے آئے تھے, کیوں جانتے تھے پہلا میدان سیدہ آ رہی ہیں. آنے والے عیسائی تھے,
انہوں نے سمجھ لیا جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں سرخ قالین پہ آتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں سرخ قالین پر چلیے گا۔ یقین مانیے خون جگر دینا سو بالکل میری حالت نہیں ہے، تو میں نے کوشش کی سو بالکل سادہ بنا کے پیش کروں موضوع کو۔ عزیزان گرامی، یہاں جناب سرور کائنات کس طرح سے چلے؟ تو سب علماء نے لکھا ہے کہ آیت کی ترتیب کیا تھی؟ ند ابناءنا و ابناکم، تو بیٹوں کی جگہ فوراً آوازی ابناءنا، اے حسن اے حسین آپ آ جائیے۔ امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کی انگلی تھامی، امام حسین کو گود میں لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، گود لائق نہیں تھے، لیکن یہاں ناز اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ رسالت جس کے ناز اٹھائے وہ حسین ابن علی ہے۔ بس بھائی چلتے رہیے گا۔ تو وہاں پہ آغوش میں لیا، یہاں یہ ابنا پہلی ترتیب، رسول اسلام دعوت دائی رسول خدا، تو ابنانا کی جگہ امام حسن حسین کو لیا۔ نسانا اس کے فوراً بات ہے نسانا، تو فوراً جناب رسالت میں آپ کی پشت پہ جناب سیدہ، توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ بھائی، بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے چہرے بہت بہت دور سے آئے ہیں، تو جانے گرامی ابنانا کی جگہ پہ امام حسن حسین کو لیا۔ نسانا اگلا وہاں پہ لفظ نسانا جناب سیدہ۔ انفسنا اختتام پہ تھا، وہ علی جو ہر میدان میں سب سے آگے، کیونکہ آیت کی ترتیب میں تھا انفسنا، تو جناب امیر آج سب سے پیچھے کیوں؟ زیدی صاحب مرحوم کا ایک جملہ، خطیب اہل بیت مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ میں نے کہیں پہ دیکھا، ایک جملہ ان کا بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں رسالت کے قدم جا رہے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آ رہے تھے، اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے۔ زیدی صاحب کا ایک جملہ میں نے پیش کیا، ایک جملہ میرا بھی سن لیجئے۔ اب یہاں پہ جناب سرور کائنات سب سے آگے، مرکز میں جناب سیدہ، مرکز میں اگر توجہ ہو، مرکز میں جناب سیدہ، سب سے آخر میں جناب امیر، جناب سیدہ رسالت و امامت کے مرکز میں چل کے بتا رہی ہیں، رسالت سے امامت کے رشتے اور واسطے کا نام ہے فاطمہ۔ توجہ ہے نا گرام؟ توجہ رہے گی نا گرام؟ تو یہ مرکز حضرت زہرا ہے۔ اگر اہل بیت کے جو فضائل ہیں نا، ان سب کو اگر آپ خلاصہ کریں تو دو طرح کے فضائل ہیں، یا گھر کے اندر کے فضائل ہیں یا گھر سے باہر کے فضائل ہیں۔ گھر کے باہر کے فضائل کو دیکھنا ہے نا تو خلاصتاً دیکھ لیجئے مباہلہ، اور وہاں بھی مرکز ہے جناب سیدہ۔ توجہ، شاید اس کے اندر کوئی پہلو ہو، شاید پہلو ہو، توجہ کیجئے گا۔ گھر کے باہر کے فضائل کا خلاصہ ہے مباہلہ میں، مرکز جناب سیدہ۔ گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے تو آیت تطہیر کو دیکھ لیں، وہاں بھی مرکز جناب سیدہ۔ آپ کہیں گے مرکز کیسے ہیں؟ جب پنجتن چادر تلے آ گئے نا، کسا تلے آ گئے، تو جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہو، پروردگارہ کون ہیں یہ؟ تو اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں آج کل رواج چل پڑا ہے توہین رسالت کے پرچوں کا۔ آپ کہیں گے مولانا پہ توہین رسالت کا پرچہ کٹا ہی کٹا، تو جواب پیش کر دو خود ہی، بھئی رسول خدا کا سے تعارف کرواتا اللہ کہ بھئی کون ہے؟ بھئی میرے نبی محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد، ان کے دو نواسے۔ توجہ ہو سارے مجمع کی۔ لیکن یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف نہیں کروایا، توجہ ہو سارے مجمع کی۔ تو یہاں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کروایا جناب سیدہ سے، مرکز جناب سیدہ کو بنایا. میرے بھائی نوحہ کے لیے آ گئے ہیں، میں بس مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات سے تعارف نہیں کروایا، مجمع ہے میرے ساتھ. اللہ نے مرکز بنایا جناب سیدہ کو کہ ہم فاطمہ تو کون ہیں؟ کہ فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. پروردگارہ 5 ہی تو ہے، کیا ان کے نام نہیں ہیں؟ مجھے نہیں پتا مجمع ہے یا نہیں ہے. پروردگارہ کیا ان کے نام نہیں ہے؟ تو کہہ دیتا اگر ایک کو مرکز بنانا تھا تو میرے حبیب ہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے نواسے، اور اگر نام ہی لینے تھے تو سب کے نام لے لیتا. محمد ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام. اللہ نے نام صرف جناب سیدہ کا لیا. کون ہے کہ ہم فاطمہ تو، باقی رشتے بتائے وہ بھی جناب سیدہ سے. مجمع ہو میرے ساتھ. خدا کی قسم ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، بڑی محنت کر کے خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمتوں میں. کہ کون ہے؟ کہ فاطمہ، باقی نام نہیں ہے. ارے یہ عام افراد نہیں، کوئی سید المرسلین، کوئی سید الاولیاء، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ، عام ہستیاں نہیں ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہم فاطمہ تو کون ہے؟ فاطمہ اور باقی 4 مرد. ان مردوں کے نام نہیں لیے گا. فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ تو نے جناب سیدہ کو تمام فضائل اہل بیت کا مرکز کیوں بنایا؟ یہ میرا سوال ہے، جواب میرے دل سے جو میں پیش کر رہا ہوں سنیے گا. اللہ میرا دل کہہ جائے گا میں نے فاطمہ کو اہل بیت کے فضائل کا مرکز بنایا، نہ محمد کو، نہ علی کو، نہ حسن، نہ حسین علیہ السلام. میں نے اہل بیت کے فضائل کا مرکز فاطمہ کو اس لیے بنایا کہ جب جب کوئی اختلاف کرے کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، جب بھی اختلاف ہو کسی ہستی پہ، بھئی ہر آدمی کہے گا میرا بھی پیغمبر سے رشتہ، میں بھی اہل بیت میں، اس کا بھی رشتہ، یہ بھی اہل بیت میں، اس کا بھی. تو جو رشتہ جوڑے گا وہ کہے گا میں اہل بیت میں. اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز فضائل اہل بیت بنا کے بتا دیا جب جب اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. مرکز فاطمہ ہے، جو فاطمہ کا محرم وہ اہل بیت میں. توجہ فرمائیں ذہن کرام، مرکز فضائل اہل بیت خاتون جنت ہے. بس میں نے مکمل کر دیا. وہ جو عیسائی آنے والے تھے نا، تو ان سے متعلق ہمارے مفسرین نے لکھا تفسیر اطیب البیان کی تفسیر القرآن، مرحوم سید عبد الحسین موسوی، طیب الموسوی کی کتاب ہے، 14 جلدوں پہ تفسیر ہے. آئے مباہلہ کے ضمن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب عیسائیوں نے آتا دیکھا، پیغمبر نے وقت کون سا معین کیا ہے؟ توجہ مجمع کی، مکمل کروں یا رہنا تو یہیں؟ رسول اسلام نے وقت کیا رکھا مباہلے کا؟ کہا مباہلہ کے لیے جا رہے ہیں تو وقت ہے فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے. فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات. توجہ ہو، دن میں سیدہ کے پردے کا لحاظ ہے اور رات میں تاریکی میں وہ لوگ اتنا بڑا مجمع لے کے آ رہے ہیں، دور دور تک ہوں گے.
تو شاید متوجہ نہ ہو، تو رسول اسلام نے وہ وقت رکھا کہ جب سب آنے والے سمجھ بھی جائیں اور سیدہ کی عظمت بھی سب پہ واضح ہو جائے اور برقرار بھی پردہ برقرار رہے۔ چلے پیغمبر اسلام جیسے ہی آتا دیکھا نا تو ان کے 4 اسقف یا 8 بشپ یا جو بھی کہہ لیجیے آپ، جو سب سے بڑے پادری تھے ان کے، ان میں سے عاقب نامی ان کے پادری نے دور سے آتا دیکھا۔ اس نے کہا اے عیسائیوں، میں ان ہستیوں کو آتا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھوں کو اٹھا کے پہاڑ سے کہے نا کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، قیامت تک کے لیے تمام عیسائی مس ہو جائیں گے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، نہ سینے میں دم ہے، کہاں قیامت تک کے لیے ان کے مقابل میں جانے والے تمام عیسائی مس ہو جائیں گے، کہاں جانوروں میں شکلیں ان کی مس ہو جائیں گی، تبدیل ہو، جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے، اگر عیسائیوں نے ان سے مباہلہ کیا تو مس ہو جائیں گے۔ مسخ ہے، نسخ ہے، مسخ ہے، تو مسخ قرآن میں ہے جو سورہ یاسین کے اندر وقت نہیں ہے، یقین مانے کہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ مسخ انسان ہو جاتے ہیں، قومیں مسخ ہوئی ہیں، تو مسخ ہو سکتا ہے، ہم نسخ کو نہیں، بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں، علماء موجود ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ زندگی رہی تو پیش کروں گا کہ جو ہمارے علماء نے پیش کیا معاد کی بحثوں کے اندر، مسخ یعنی انسان جانوروں میں بدل جائے، کہ سارے عیسائی جانوروں میں بدل جائیں گے اگر ان کے مقابلے میں چلے گئے، جو ان سے مباہلہ کرے گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، انہوں نے اگر ہم پہ لعنت بھیج دی تو ہم مسخ ہو جائیں گے۔ کیا بات، مباہلہ نہ کرو، مسخ ہو جائیں گے۔ او مسلمانوں، عیسائیوں سے سیکھ لو، سیدہ کے مقابلے میں نہ آنا ہے۔ مل کے دو رہا، مل کے گرا میں نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھوں گا، پھر بھی کوشش تھی کہ 1 گھنٹہ نہ پڑھوں، میں یقین مانیے بالکل بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں۔ آپ کی محبتوں کی نظر فیضان گرامی، یہ سلامت رہے، آباد رہے، یقین مانے کہ جناب سیدہ کا تذکرہ آ جائے تو ہر انسان پہچانا جاتا ہے، نسلیں پہچانی جاتی ہے۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھ لیا ہے، جنہوں نے جرت کی نا، اتنی جسارت کی، گستاخی کی کہ سیدہ حق پہ نہیں تھی، ہمارے لوگوں سے زیادہ ہمارے سنی بھائیوں نے ان پہ لعنتیں بھیجی کہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ کہو سیدہ حق پہ نہیں تھی یا خطا کار تھی، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، سیدہ سیدہ ہے کہ جن کی تعظیم میں جناب رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا روایات اہل سنت کی کون سی کتابوں میں ہمارے علماء نے پوری فہرست لکھ دی، ایک کتاب میں نہیں، کلما دخل، یعنی جب بھی جناب سیدہ جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں تشریف لاتی، قام الیہا، رسول رسالت مآب کھڑے ہو جایا کرتے ہر دفعہ۔ اور جناب امیر سے پوچھا یا علی، سیدہ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، سنت جناب رسالت مآب ہے، سیدہ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن وہی سیدہ تھی۔ مختصر سے مسائل، مجھ سے کہا گیا کہ شہادت پڑھیں، شہادت پوری نہیں پڑھ سکتا۔ بی بی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، گزشتہ چند برسوں میں آپ نے سنا ہے، میں ہر روز کوشش کرتا ہوں بی بی کے مسائل ہی پڑھوں، خمسہ یا عشرہ جو بھی ہو، بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں۔ بی بی کے مسائب اتنے زیادہ ہیں کہ ہر امام نے بی بی کے مسائب یاد کر کے کریا کیا۔ جس بی بی کے مسائب، یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسا واسطہ ہے کہ جب بھی 2 دعا قبول ہوتی ہے وہ جناب سیدہ کا واسطہ۔ بی بی کے مسائب بہت زیادہ ہیں، اور ہر امام نے جب جناب سیدہ کے مسائب کو یاد کیا ہے تو گریہ کیا۔ یہاں تک کہ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں، اس کم سنی میں اتنا گریہ؟ کہا بابا مجھے اپنی دادی کے مسائب یاد آ رہے تھے، وہ کھڑی رہیں اور وہ دیکھتے رہے، سیدہ کھڑی ہیں، بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا۔
بخل نہ کیجیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں ایک نام جناب سیدہ کا۔ جناب آدم بہت روئے جب جنت سے دنیا میں آئے۔ جناب یعقوب نے جناب یوسف کے فراق میں بہت گریہ کیا۔ جناب یوسف نے زندان میں بہت گریہ کیا، آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اور جانتے ہیں نا، ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے امام سجاد ہیں، لیکن سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیوں میں ایک نام ہے جناب سیدہ کا۔ تو یہاں جملہ پیش کر رہا ہوں، کتنے عرصے گریہ کیا؟ کسی نے 40 برس گریہ کیا، کسی نے 21 برس گریہ کیا، 35 برس گریہ کیا، بڑے بڑے طویل عرصے گریہ ہے۔ لیکن جناب سیدہ کا گریہ رسول خدا کے بعد صرف چند مہینے ہے۔ تو یہاں مدت زیادہ نہیں، پھر کیوں کہا سب سے زیادہ رونے والی بیویوں میں، سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں ایک جناب فاطمہ؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ یہاں مدت کو نہ دیکھیے، یہاں شدت کو دیکھیے۔ جناب سیدہ اس شدت سے گریہ کرتی تھی کہ شیخ عباس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مدینے والوں نے جناب امیر سے ایک مرتبہ شکوہ کیا، یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ کیسے پتا چلتا تھا مدینے والوں کو سیدہ گریہ کر رہی ہیں؟ تو ایک زلزلہ سا محسوس کرتے تھے مدینے والے کہ سیدہ رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں زلزلہ کیوں آتا تھا؟ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے، اے مسلمانوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو، میری دختر کو مت رلاؤ۔ سیدہ کے رونے سے سرور کائنات کو زیر ہوتے۔ بس بھئی ایک جملہ پیش کروں گا، مجھے اندازہ ہے ماحول کا، میں اس لیے بہت محتاط انداز سے مصائب کو پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا، کسی کی دل آزاریں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ جناب کائنات کے اندر ایسی 4 ہستیوں کے نام لکھے گئے ہیں جو غسل جب دے رہے تھے نا، غسل دیتے دیتے رک گئے اور وہ رونے لگے، غسل کو روک دیا اور رونے لگے۔ میں سب سے آخر میں بی بی کے جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، بہت سے سادات برداشت نہیں کر پاتے جناب سیدہ کے مصائب کو۔ جانتے ہیں کون کون سی ہستیاں ہیں؟ ایک زندان میں کوئی بی بی کسی بچی کو غسل دے رہے تھے، جب اس بچی کو غسل دے رہی تھی تو سوال کیا، ہے سید سجاد کیا میں کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت؟ اجرکم اللہ کہ پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن کے زخم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرے امام محمد باقر جب مولا سجاد کو غسل دے رہے تھے تو علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ امام باقر علیہ السلام پانی ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ کروٹ دے کے پشت پہ پانی ڈالنے لگے، نہ جانے پشت پہ کیسے نشان دیکھے۔ امام باقر بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھئی مختصر۔ اور ایک اور ہستی ہیں، رات کا وقت ہے، یہ تمام علماء نے بی بی کی وصیت لکھی ہے، یا ابا الحسن جب آپ مجھے غسل دیجئے گا نا تو مجھے رات میں غسل دیجئے گا، یا علی غسلنی باللیل، یہ بی بی کی وصیت ہے، جملہ سن لیجئے گا، یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، وکفنی باللیل، رات میں کفن دیجئے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، وصلی علی باللیل، رات میں جنازہ پڑھائیے گا، ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا۔ علماء نے بحث کی بی بی نے کیوں کہا رات میں دفنائیے گا، رات میں غسل دیجئے گا؟ ایک دلیل یہ لکھی ہے، بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والوں کو پتہ چلے سیدہ کا جنازہ اٹھا۔ بی بی نے کہا مدینے والے میرے جنازے میں نہ آئے، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ لیکن ایک جملہ مرحوم آغا اصفہانی نے لکھا، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے کیا لکھا مرحوم نے؟ وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ تھی رات کی وصیت کی، بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے۔
جانتی تھی مولا بڑے غیور ہیں. اجرکم اللہ. آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. رات کا وقت ہے, جناب امیر غسل دے رہے, غسل دیتے دیتے شیر خدا نے جناب سیدہ سے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. آپ جانتی ہیں سیدہ پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے, بس ایک مرتبہ پہلو سے ہاتھ ہٹا. شیر خدا نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا, پیشانی دیوار پہ رکھی, بلند آواز سے رونے لگے. جناب فضہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں, کیا بات ہے آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا, فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی جی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میرے بھائی نے درخواست کی 2 جملے اور پڑھ دو, میں تمام کر دیتا. سنیں گے بس بھائی 2 جملوں کی زحمت دوں گا, تھک گئے ہوں گے آپ. ایک سوال کروں, جب آپ زیادہ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ بس بھائی آخری جملہ سن لیں. رات کی تاریکی ہے, بڑی تعظیم سے ایک تابوت اٹھا, جنازے میں صرف 14 افراد تھے جنازے میں. یہ آخری روایت سن لیجئے. 14 افراد جنازے میں. جناب سیدہ کی وصیت تھی مدینے والوں کو نہ آنے دیں, چند افراد صرف بنی ہاشم کے 14 افراد. جنازہ اٹھا چلا. جناب امیر نے کہا بیٹا حسن ذرا جنازے کو روکو, مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. بیٹا دیکھو کون ہے؟ کہا بابا زینب آ رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. جناب زینب نے رو کے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے, میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی. مولا نے کہا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کی بارگاہ میں مولا آنے دے. سر پہ برقع ہے, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, مدینہ شہر, رات کا وقت. مولا جب گئی جناب زینب کوفے کے بازار میں, شام کے دربار میں, شرابی کے دربار میں لائی جائیں گی, مولا آپ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی 2 دعا کے جملے پھر دعا. پروردگارا, بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, بس بھئی میں جیسا پڑھنا چاہ رہا تھا نہیں پڑھ سکا, آپ نے سن لیا, قبول فرمائے. جے جناب سیدہ قبول فرمائے جو ہم نے پڑھا, جو اہتمام کیا گیا. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا ہے. پروردگارا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا اس امام بارگاہ میں موجود جتنے بھی مومن و مومنات ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما, ہر پریشانی دور فرما. تمام متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. آئے ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جنہیں رونے نہیں دیا گیا. مدینے والوں نے مولا سے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. پروردگارا اس بی بی کے گریے کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں, ان تمام سازشوں کو ناکام فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں ان کی سب کی دعائیں قبول فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ ہم سب کو ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين